کیمیائی حملوں میں شام اور روس ہمنوا۔ شام کے صوبہ ادلب کے علاقے خان شیخون میں 4 اپریل 2017 کو ہونے والے کیمیائی حملوں کی تحقیقات میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں شامی حکومت ارادی طور پر مکمل ملوث تھی۔ اقوام متحدہ کی انسداد کیمیائی ہتھیار ٹیم کی جانب سے خان شیخون حملوں کے بعد تحقیقات کا اعلان ہوا تھا۔ جون 2017 میں خان شیخون کے متاثرہ علاقے میں تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ سرین گیس کا استعمال ہوا ہے، جس نے تباہی مچا دی اور ایک ہی رات میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ سرین گیس کے استعمال کے ثبوت ملنے کے بعد اقوام متحدہ کی ٹیم نے اس میں شامل کرداروں کی تحقیقات کی تو اس میں شامی فوج اور بشار الاسد کا کردار سامنے آیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اکتوبر کے آخری ہفتے میں پیش کی گئی رپورٹ میں ان حملوں کا ذمہ دار شامی فوج اور بشار الاسد کو قرار دیا گیا، جس کے بعد بشار الاسد کو دنیا بھر سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے مطالبات سامنے آئے۔ اس تحقیقاتی کمیٹی کو مزید تحقیقات کے لیے وقت دینے کا مطالبہ بھی اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، مگر روس نے اقوام متحدہ میں ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس قرارداد کو ناکام بنا دیا، جس میں شام میں ہونے والے حملوں میں مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تفتیش کرنے والے معائنہ کاروں کی تعیناتی کی مدت میں توسیع کی تجویز دی گئی تھی۔ AFP کے مطابق روس نے اپنے حلیف بشار الاسد کی حمایت کرتے ہوئے سلامتی کونسل میں یہ نویں قرارداد ویٹو کی ہے۔ سلامتی کونسل میں ہونے والی رائے شماری میں 11 ملکوں نے مزید 1 سال کی توسیع کی حمایت کی۔ روس اور بولیویا نے اس اقدام کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ چین اور قزاقستان ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے۔ شام کے خلاف قرارداد ویٹو کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوبہ نکی ہالے نے روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ روس نے ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ اور دہشت گردی کی طرفداری کی ہے، جو اس طرح کا مہلک اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ کیمیائی حملوں کی چھان بین کرنے والی ٹیم، جسے جوائنٹ انویسٹیگیٹو میکینزم کا نام دیا گیا ہے، اس ٹیم نے 26 اکتوبر کو اپنی پیش کی گئی رپورٹ میں اصل ذمہ داران کا تعین کر دیا، مگر شام میں اس انسانیت سوزی میں بشار الاسد کے ساتھ شامل حال روس اقوام متحدہ میں بشار الاسد کے خلاف کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ روس بشار الاسد کے ہر کام میں اس کا ہم نوا ہے۔ شام کی جنگ میں روس ایک مضبوط طاقت ہے۔ 2015 کے اواخر میں شام میں مداخلت کے بعد سب سے زیادہ تباہی روسی فضائی بمباری نے کی۔ روس کی جانب سے بشار الاسد کا ساتھ دینا اور اس کے خلاف تحقیقات کی قرارداد کو ویٹو کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ روس اور بشار الاسد کی باہمی مشاورت اور رضامندی سے یہ حملہ ہوا۔ یاد رہے کہ 4 اپریل 2017 کو خان شیخون میں ہونے والے کیمیائی حملوں کے حوالے سے روس نے صاف انکار کیا کہ اس نے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن روس کے حالیہ رویے سے اس کے اس دعوے کی عملی تردید ہوتی ہے۔ اگر روس اس حملے سے بے خبر تھا یا وہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، جو کہ جنگی جرائم میں سے بدترین جرم ہے، تو روس کم از کم اقوام متحدہ کے مشترکہ پلیٹ فارم پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کرتا، مگر یہاں روس نے بشار الاسد کی وکالت کر کے قرارداد کو ویٹو کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ شام کے اندر ہونے والی درندگی میں ایران اور شام کے ساتھ ہے۔